بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، 10 نصیحتیں ایسی ہیں جو والدین بیٹی کی رخصتی کے وقت ان نصیحتوں کی اپنی بیٹی کو تاکید کرتے ہیں اور بیٹی ان پر عمل کرتی ہے تو بفضل خدا وہ بیٹی سسرال میں ہمیشہ خوش رہتی ہے۔ اور اس سے پہلے اولاد اور خاص طور پر بیٹی کی عظمت کے متعلق کچھ باتیں کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ سے التماس ہے کہ انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ ناظرین، اولاد اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، اور جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہوتی، زندگی کی رعنائیاں، مسکراہٹیں اس کے لیے پھیکی ہوتی ہیں، اور جن کے پاس یہ نعمت ہوتی ہے ان کے لیے سروں کا باعث ہوتی ہے۔ اسلام والدین کو یہ حکم دیتا ہے اگر وہ صاحب اولاد ہیں تو اپنی اولاد کی صحیح تربیت اور نشو و نما کریں، تاکہ یہ بچے کل ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں اور ان کے حق میں وبال نہ بنیں۔ اولاد خواہ بیٹا ہو یا بیٹی، عظیم تحفہ ہے، اور جس کو نہ رد کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی بدلا جا سکتا ہے۔ آج انسان ترقی کی طرف گامزن ہو کر اپنے رب کو بھول بیٹھا ہے، اور آج ترقی کے نام پر وہ جنس میں تبدیلی لانے کے تجربات کرتا پھر رہا ہے، اور یہ بھول کر کہ اولاد اللہ نے اگر بیٹا دینا ہے تو وہ آپ کو بیٹا ہی دے گا، آپ اسے بیٹی نہیں بنا سکتے، اور نہ ہی آپ اس بات پر قادر ہیں کہ اس نے اگر آپ کو بیٹی دینی ہے تو اسے آپ بیٹا بنا دیں۔ یہ سب اس کی منشا ہے، اور وہ جسے جو چاہے عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق من یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکورا او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اور ناظرین، تمام بادشاہت اللہ ہی کی ہے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی، اور وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، اور یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ دور جاہلیت کی طرح آج بھی بیٹے کی پیدائش کو خوش بختی اور بیٹی کی پیدائش کو نحوست سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اہل علم کے گھرانوں میں یہ حالات آج بھی دیکھے جاتے ہیں۔ بیٹی کے ساتھ تذلیل کا رویہ، ناقدری اور برابری نہ کرنا، اور اس کی ایک تصویر قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے دکھائی۔ بیٹے کی پیدائش پر افسردہ ہونا کافروں کی صفت ہے، اور ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدا ہونے کی خبر ملتی ہے تو اس کا منہ کالا پڑ جاتا ہے، اور اس کو دل کو تو دیکھو وہ اندر ہولناک ہو جاتا ہے، اور وہ اس خبر بد سے وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ اور جبکہ اللہ رب العالمین نے بیٹی کے مقام کو مقدم کیا ہے، جہاں لڑکا اور لڑکی کی پیدائش کا قرآن میں ذکر کیا اور اس میں لڑکی کو مقدم رکھا، تاکہ انسان یہ جان لے اللہ کی نگاہ میں یہ لڑکی مقدم ہے، اور اس کو تذلیل کا نشانہ نہ بنایا جا سکے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس بیٹی کے لیے آپ نے کیا کیا بشارتیں دی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیٹیوں سے کیا رویہ پیش کر کے دکھایا، اور پھر یہ لڑکیاں کس طرح دور رسالت میں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ، خیر کا چشمہ ثابت ہوئی۔ اور اسلام بیٹی سے کیا توقع رکھتا ہے۔ لڑکی کی پیدائش رحمت الہی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ایسے والدین کو بہت بڑی خوشخبری سنائی جن کو بیٹیوں کی نعمت سے نوازا جاتا ہے، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی اور اس نے اس کو زندہ دفن نہ کیا اور نہ اس کی اہانت کی اور نہ بیٹوں کو اس پر فوقیت دی، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس لڑکی کی وجہ سے جنت میں داخل کرے گا۔ مستند احمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو، کیونکہ یقیناً وہ تو پیار کرنے والیاں اور قیمتی چیز ہیں۔ الکہف۔ مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق اور زینت ہیں، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں، اور وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہی ہیں۔ اور اس آیات میں اللہ رب العالمین نے باقیات الصالحات کو ثواب اور امید کے اعتبار سے مال
اور بیٹوں سے بہتر قرار دیا۔ امام عبید بن عمر اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس سے مراد نیک بیٹیاں ہیں۔ احسان کرنے والے باپ کے لیے یہ بیٹیاں دوزخ کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ ارشاد نبوی: جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے اور انہیں اپنی استطاعت کے مطابق کھلائے پلائے اور پہنائے تو وہ اس کے لیے روز قیامت پردہ ہوں گی، یعنی کہ دوزخ کی آگ میں پردہ بن کر حائل ہوں گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 2 بیٹیوں کی بلوغت کو پہنچنے تک پرورش اور تربیت کی، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ میں اور وہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے سے ملا دیا۔ صحیح مسلم۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، ایک عورت مسکین اپنی 2 بچیوں کے ساتھ آئی اور میں نے 3 کھجوریں اس کو دیں اور اس نے ایک کھجور ان بچیوں کو دی اور ایک خود کھانے کے لیے منہ تک لے گئی، اور اس کی بچیوں نے اسے بھی مانگ لیا، اور اس نے اس کھجور کے جسے وہ خود کھانا چاہتے تھے 2 ٹکڑے کیے اور ان دونوں کو دے دیے، اور اس کے اس عمل سے میں متاثر ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے میں نے یہ واقعہ رکھ دیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے اور یہ جہنم کی آگ سے اس کو نجات دے دی ہے۔ اور صحیح مسلم۔ بیٹی کے مقام اور مرتبے کو اجاگر کرنے والی باتوں میں ایک یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوشیزہ کا نکاح اس کی اجازت لیے بغیر نہ کیا جائے، اور مرضی کے خلاف کیے ہوئے نکاح کو آپ نے مردود یعنی کہ فسخ قرار دیا۔ خنسہ بنت خدام انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ان کے والد نے کر دیا، جبکہ انہیں وہ نکاح پسند نہ تھا۔ آپ نے اس کو فسخ کر دیا اور صحیح بخاری۔ آئیے اب اور 10 نصیحتیں اور ان کا پس منظر سماعت فرمائیے۔ یمن میں حارث بن عمر الکندی نام کا ایک بادشاہ گزرا ہے، اور ایک دن اسے اطلاع ملی کہ اوف کندی نامی سردار کی لڑکی غیر معمولی طور پر حسین و جمیل ہے۔ بادشاہ نے اس کی برادری کے اسام نامی ایک عورت کو حال معلوم کرنے بھیجا، اور وہ لڑکی کی والدہ امامہ بنت حارثہ کے پاس آئی اور اسے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ امامہ اسے اپنی بیٹی کے پاس لے گئی اور کہا یہ تیری خالہ ہے، اور جو تجھے ملنے اور تیری شادی کے لیے ایک اعلیٰ خاندان میں رشتے کے حوالے سے تیرے بارے میں معلومات حاصل کرنے آئے ہیں، اور اس سے کھل کر بات کر اور کوئی بات اس سے چھپانا نہ۔ اور وہ عورت اس لڑکی کو دیکھ کر اس کی حسن و جمال اور سلیقہ مندی کے قائل ہو گئی، اور واپس آ کر بادشاہ سے صورتحال بیان کر دی اور اس کی بہت تعریف کی۔ یہ سن کر بادشاہ نے اس کے باپ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا، چنانچہ اس کے ساتھ بادشاہ کی شادی ہو گئی۔ اور رخصتی کے وقت جب دلہن کو بالکے میں بٹھا کر خاوند کے گھر لے جانے کا وقت آیا تو ماں نے اسے چند نصیحتیں کی، اور اس نے کہا اے بیٹی، اگر نصیحت کسی کے عقل اور خرد یا اعلیٰ نسب کی وجہ سے کی جاتی تو میں اسے ضرور چھوڑ دیتی اور تجھے چھپاتی، مگر یہ عقل مند کے لیے یاد دہانی کے طور پر اور بے سمجھ کے لیے بطور تنبیہ کی جاتی ہے، اس لیے میں تجھے نصیحت کر رہی ہوں۔ اے میری بیٹی، اگر عورت اپنے والدین کی دولت مندی اور ان کی والہانہ محبت کی وجہ سے آسودہ حال ہوتی ہے تو سب سے زیادہ میں اپنے خامد سے لاپرواہ اور بے نیاز ہوتی، مگر تو جانتی ہے ایسا نہیں ہے، اور میں تیرے باپ کی جتنی قدر اور خدمت کرتی ہوں تو اس کی گواہ ہے۔ میری بیٹی یاد رکھنا، جس طرح عورت کے لیے مرد پیدا کیے گئے ہیں بالکل اسی طرح عورت بھی مرد کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اے بیٹی، تو ایک مانوس ماحول اور وطن سے دور ایسے ماحول میں جا رہی ہے اور جسے تو نہیں جانتے، اور ایک ایسے ساتھی کے ہاں تجھے جانا ہے جس کے ساتھ تو مانوس نہیں، جبکہ نکاح کے بعد وہ تیرا مالک اور بامانی والی بن چکا ہے، اور لہٰذا تو اس کی لونڈی اور بامانی خدمت گزار بن جانا، اور اس طرح وہ تیرا غلام بامانی چاہنے والا بن جائے گا۔ اور اس سلسلے میں تو میری 10 باتیں یاد رکھنا۔ پہلی تو یہ ہے اپنے خامد کے ساتھ قناعت اور سادگی سے زندگی گزارنا، اور اس کی بات غور سے سننا اور اطاعت کرنا، کیونکہ قناعت میں دل کو راحت پہنچتی ہے اور اطاعت اور فرما برداری میں مالک خامد خوش ہوتا ہے۔ تیسری اور بات یہ کہ تجھ سے خامد کی مرضی کے خلاف کوئی بات سرد نہ ہو، اور تیسرا خامد تجھے صاف ستھرے اور مہکتے لباس میں ملبوس ہی دیکھے۔ میری بیٹی،
تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ عطر کی عدم موجودگی میں پانی سب سے خوشبودار، اور اس سے نہاؤ اور بناؤ سنگار کر، اور حسن پیدا کرنے کے لیے تیرے پاس سرما موجود ہے، اور اس سے زیادہ کوئی چیز اچھی نہیں ہے۔ اور پانچویں بات یہ کہ اس کے کھانے کے وقت کا خیال رکھ، اور سونے کے وقت بھی اس کے آرام کا خیال رکھ، کیونکہ بھوک کی شدت ناقابل برداشت ہوتی ہے، اور نیند سے اچانک جاگنا غصے کا سبب ہوتا ہے۔ اور ساتویں بات اس کے مال کی حفاظت کرنا۔ آٹھویں نصیحت یہ ہے کہ اس کے رشتہ دار اور خامد کا لحاظ رکھنا، کیونکہ مال کی حفاظت حسن تربیت، اور رشتہ داروں اور خامد کی رعایت حسن انتظام کی علامت ہے۔ نامی یہ کہ اس کے رازوں کو ظاہر نہ کرنا۔ دسواں یہ کہ اس کے حکم کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ اگر تو نے اس کے راز کو ظاہر کر دیا تو سزا سے نہ بچ سکے گی، اور اگر نافرمانی کی تو اس کے غصے کو بھڑکا دے گی۔ اے بیٹی، جب وہ خوش ہوتا تو بھی اس کی خوشی میں خوش ہونا، اور ایسی حالت میں اپنے کسی دکھ اور غم کا اظہار کرنے سے بچنا۔ تجھے اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ تمام چیزیں تم اپنے خامد سے اس وقت تک حاصل نہیں کر سکو گی جب تک تم ان تمام معاملات میں جنہیں تو پسند یا ناپسند کرتی ہے انہیں اپنے خامد کی خواہش اور رضا کو اپنی مرضی پر ترجیح نہ دے۔ سوچتا ہوں کہ آج ایسی مائیں کہاں نہ پیدا ہوں گی، اور ہماری مائیں نانیوں دادیوں جیسی سمجھدار، سلیقہ مندی، صبر و تحمل، ایمانداری، برداشت اور دانش مندی کہاں دفن ہو چکی ہے۔ نئی ایجادات اور سائنس کی ترقی کے ساتھ یہ کیا ضروری ہے کہ آج کل کی مائیں اپنی شادی شدہ بیٹیوں کی زندگی میں دخل اندازی کرتی رہیں، اور بڑے بزرگ اپنے تجربات سے کہہ گئے ہیں کہ ماؤں کو اپنی بیٹیوں کی شادی شدہ زندگی میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک لڑکی جب شادی کر کے دوسرے گھر جاتی ہے تو اس کے لیے اس گھر کا ماحول سب نیا ہوتا ہے، اور اس لڑکی کو اس گھر، ماحول اور لوگوں کو اپنانے میں وقت ضرور لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اور پھر بھی کیوں یہ پڑھی لکھی لڑکیاں نادانی کا شکار ہیں، اور کیوں اپنے اچھا برا خود نہیں سمجھتے، اور وہ کیوں اپنے سسرال کی ہر بات اپنی ماؤں کو بتاتی ہیں۔ سسرال میں کیا ہو رہا ہے، اور کون کیا کر رہا ہے، کس نے کیا کہا، شوہر نے کیا کہا، گھر میں کیا پکا، کون گھر میں آتا جاتا ہے، اور ان جیسے فضول سوالات دن میں کئی مرتبہ مائیں فون کر کے اپنی بیٹیوں سے پوچھتی ہیں۔ اور شدید حیرت یہ ہے کہ پڑھی لکھی یہ سب کچھ اپنی ماؤں کو بتاتی بھی ہیں، اور کسی بھی لڑکی کے سسرال جانے کے بعد سب سے پہلے اپنے شوہر اور گھر والوں کا دل جیتنا ہوتا ہے، اور ان کے رنگ میں رنگنا ہوتا ہے۔ پیار اور محبت اپنی خدمت سے ان کے دلوں میں جگہ بنانی پڑتی ہے، اور جس طرح چندن کو گھسنے پر ہی اس میں سے خوشبو آتی ہے، اور اسی طرح لڑکی بھی اس گھر کے لوگوں کے دلوں میں اپنے اخلاق اور کردار سے اپنا مقام حاصل کر سکتی ہے۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو والدین اپنی اولاد کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، اور ان سب کو بہترین اور رشتے عطا فرما۔ اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں۔ شکریہ۔